کبھی محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا بادشاہ، دنیا کے سی ایم، دنیا کے پی ایم، دنیا کے بڑے بڑے منصب سن کے سوچتے ہیں ملاقات ہی ممکن نہیں، لیکن اس طرف اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا نام ہے، اتنی بڑی قدرتیں ہے، اتنا بڑا بلند و بالا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، سب سے بڑا شہنشاہ، شہنشاہ اعظم۔ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادیوں میں، مدینہ کی وادیوں میں اس اللہ کا تعارف بھی پیش کیا، پھر آگے سے یہ کہا اصحاب، اے مسلمانوں، اے قرآن کے مخاطبوں، اس اللہ کو دوست بنانا ممکن ہی نہیں، انتہائی آسان ہے۔ وہ آپ کو محبوب بنا دے گا، وہ آپ کو مقبول بنا دے گا۔ اتنا بڑا ہو کر آپ زمینوں پر رہو گے، وہ آسمانوں پر آپ کا ذکر کرے گا، آپ کا معاون بن جائے گا، آپ کا مددگار بن جائے گا، ماں سے زیادہ بڑھ کر آپ سے محبت کرے گا، باپ سے بڑھ کر آپ سے محبت کرے گا، حتیٰ کہ 70 ماؤں کو اکٹھے کرو، اتنا بڑا بادشاہ لیکن 70 ماؤں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرے گا۔ اور مانگتا کیا ہے؟ یہ بھی نہیں کہتا کہ تجارت چھوڑ دو، یہ بھی نہیں کہتا کہ سننا چھوڑ دو، دیکھنا چھوڑ دو، کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، نہیں نہیں، آپ کی زندگی کی روٹین جس طرح جا رہی ہے چلانے دو، کاروبار کرو منع نہیں، لین دین سے منع نہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو میں نے مختصر زندگی دی ہے، 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، 60 سال کی، 70 سال کی، اس مختصر زندگی میں جہاں جاؤ مجھے یاد کرو، کھاؤ تو وہ کھاؤ جس کی میں نے اجازت دی ہے، پیو تو وہ پیو جس کی میں نے اجازت دی ہے، سنو تو وہ سنو جس کی میں نے اجازت دی ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ کہتا ہے میری وفاداری 10-20 سال کر دو، صدیوں تک، بلکہ صدیاں بھی تھوڑی ہیں، جب تک زندہ ہوگے میرے محبوب بن جاؤ گے، مرنے لگو گے میری محبت نصیب ہوگی، قبر میں سو جاؤ گے میری محبت نصیب ہوگی، محشر کے میدان میں آؤ گے میری محبت نصیب ہوگی۔ 10 20 30 40 50 سالہ مختصر زندگی میرے حکموں کے مطابق گزارو، ہر جگہ آپ کا ساتھ دے دوں گا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ چیزیں ہیں، بندہ اگر یہاں کے تھوڑا سوچے نا، ایک طرف یہ اتنا بڑا بادشاہ ہے لیکن باتیں دو گے، اس کی دوستی بھی ممکن ہے، دشمنی بھی ممکن ہے۔ اب انتخاب کی بات ہے، آپ میں سے کون سا نب والا فیصلہ کرتا ہے جو اتنے بڑے بادشاہ کو دوست بنائے؟ دوست بنانا بھی ممکن ہے، اور دوسری طرف نافرمانیاں کر کے آپ اس کے دشمنی بھی موڑ سکتے ہو۔ یہ آپ پر تقسیم ہے، یہ آپ کی تقسیم ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے، یہاں اور شانے اور دیوانے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم سارے دیوانگی والے راستے پہ چل رہے ہیں، دنیا کے سارے رشتوں کا بھرم رکھا ہوا ہے، سارے تعلقات کا بھرم رکھا ہوا ہے کہ اس سے بھی کام پڑنا ہے، اس سے بھی کام پڑنا ہے، اس سے بھی بنا کے رکھنی، اس سے بھی بنا کے رکھنی ہے، لیکن اس طرف اتنا بڑا بادشاہ کہ فرمایا کہ 7 سمندر کٹھے کرو، اس کے شان لکھو، ختم نہیں ہونا۔ ہم نے آج اس کو کچھ نہیں سمجھا، مسلمان کی نظر میں اس کی ذات کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، اسے یاد نہیں کرتا، اس کی فکر نہیں کرتا۔ اور جو سیانے تھے انہوں نے اتنی قدر کی، تب تو اب یہ واقع سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک بوڑھا والد معصوم سے بچے اسماعیل کو سامنے بٹھا کے کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بابا سا بوڑھا بزرگ، سفید داڑھی، سفید سر کے بال ہیں، معصوم سا بچہ، 5 سال کا کہلو، 6 سال کا کہلو، 7 سال کا ہوگا، 8 سال کا اسماعیل بیٹھ کے یہ بوڑھا والد کہتا کیا ہے؟ بیٹے جی ابا جان، بیٹے سنو، یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ ابا کیسا خواب ہے؟ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، تجھے ذبح کرتا ہوں۔ اب بتا میرے بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، معصوم سا بچہ بول اٹھا، کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جیسے اللہ کا حکم ہے آپ ایسے کریں۔ یہ کوئی بے وقوف نہیں تھے،
انتہائی عظیم تھے. ایک معصوم بچہ ذبح ہونے کے لیے تیار, ایک بوڑھا والد اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار. سیانے ہی نہیں بلکہ سیانوں کے امام ہیں, ان کی نظر اس نقطے پر تھی, بیٹا جائے گا اس کو تو ویسے ہی کل چلے جانا ہے, یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے, لیکن اس بیٹے کے نتیجے میں اتنا بڑا بادشاہ جب دوست بن جائے گا پھر کس چیز کی فکر. ان سارے قرآنی واقعات کے پیچھے بنیادی راز یہی تھا. اگر کہیں آسیہ کو لٹا کے مارا جا رہا ہے, اس کی کھوپڑی میں یہی خیالات گردش کرتے ہیں, فرعون مروا دے گا, مرنا تو ویسے ہی ہے, لیکن اس موت کے نتیجے میں اتنا بڑا بادشاہ مل جائے اور کیا چاہیے. کبھی قرآن حکیم نے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا تذکرہ کیا, ان کو فرعون کی طرف سے دھمکیاں ملتی جا رہی ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, لیکن آگے سے کہتے ہیں فرعون جتنا کرنا ہے کر لے, ہم کبھی اللہ کو نہیں چھوڑیں گے. ان جذبات کے پیچھے کیا تھا؟ ان جادوگروں کو کیا زندگی سے پیار نہیں تھا؟ کیا ان کو بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کو خاندان والے نہیں تھے؟ سارے معاملات تھے, لیکن پیچھے خیال یہ تھا آج بھی جانا ہے, کل بھی جانا ہے, لیکن اس جاننے کے نتیجے میں اللہ کے محبوب بن کر جائیں. اتنا بڑا بادشاہ, اتنی بڑی عظمتوں والا, اتنی بڑی رفتوں والا جب محبت کرنے لگے اس جان کے نتیجے میں تو کیا چاہیے. سارے قرآن کے واقعات کی طرف آپ نظر گھمائیں. اصحاب کہف علاقہ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, اصحاب اخدود کو غاروں میں آگ جلا کے ان میں جھونسا جا رکھا ہے, ان میں جھونکا جا رکھا ہے. کبھی انبیاء پہ نظر پڑتی ہے, 600 سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل نے شہید کر دیے. کہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ میں ڈلوانے کے لیے تیار ہیں, کہیں اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, کہیں اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں, کہیں اپنے علاقے کو چھوڑ کر کلیم اللہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں, اپنی بستی کو چھوڑ کر سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی نظر پڑتی ہے کسی نبی پر, کبھی کس نبی پر, کبھی کس ولی پر, کبھی کس ولی پر, کبھی محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب پہ نظر پڑتی ہے. دنیا کا سارا مال سامنے رکھ دیا, پوچھا گیا بتاؤ پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو. آگے سے جواب ملا اللہ کے رسول, گھر میں یا رب کو چھوڑا ہے یا رب کے نام کو چھوڑا ہے, رب کے رسول کے نام کو چھوڑا ہے, باقی کوئی چیز نہیں چھوڑی. کوئی شہادتوں کا سوال کرتا ہے, کوئی ہجرتوں کا سوال کرتا ہے, کئی بھوک کے مارے بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں. ان ساری سوچوں کے پیچھے, ان سارے فکرات کے پیچھے, ان سارے خیالات کے پیچھے بنیادی جذبہ دلانے والی چیز کیا تھی؟ ان تھوڑی سی محنتوں کے نتیجے میں, ان تھوڑی سی کاوشوں کے نتیجے میں اتنا بڑا بادشاہ ہم سے راضی ہو جائے, ہم سے محبت کرنے لگے, دکھ سکھ کا ساتھی بن جائے, دنیا عقبہ کا مددگار بن جائے, ہر جگہ پر مہربان بن جائے. وہ کہتے تھے یہ تو سودا بڑا سستا ہے. تو بنیادی جو بات تھی نا پچھلے 2 خطبات میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز قربان اللہ کے نام پر. آپ کے اصحاب بچا کے رکھی کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی, او بلکہ بچا کے کیا رکھنا, وہ تو بڑھ کے کہتے ہیں اللہ کرے ہم اللہ کی راہ میں مارے جائیں. حدیث بتایا دی نا آپ کو, امام نسائی رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد میں باب الصلاۃ علی الشہید میں جو صحابی کا واقعہ نقل کیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غنیمت کا مال دیا, وہ آکے سے واپس کر دیا. اللہ کے رسول مجھے نہیں چاہیے. آپ نے کہا کیوں؟ کہتے اللہ کے رسول میں تو ان مارکوں میں اس لیے آتا ہوں کہ اللہ کرے وہ دن آئے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں. انگلی اٹھا کے اشارہ کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دل کرتی ہے میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں اور میری گردن میں تیر لگے تاکہ اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں. ان سارے جذبات کے پیچھے بنیادی سوچ یہ تھی جو اتنا بڑا بادشاہ, وہ جو ہماری چند نیندیں قربان کر کے نماز کی پابندیوں سے راضی ہو جائے. دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ 4 پیسے فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں, غریب کی مدد کرنے میں, مسکین کی مدد کرنے میں, فقیر کی مدد کرنے میں, جو اتنے بڑے بادشاہ کی دوستی مل جائے تو سودا کوئی مہنگا ہے. اللہ کی راہ میں دین کے کاموں میں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہو جائے, کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ اسی وجہ سے انہوں نے نہ نماز چھوڑی, نہ ذکر چھوڑا, نہ دین چھوڑا. انہوں نے اللہ رسول کے فرامین کو سامنے رکھ کر ہر چیز قربان کر دی. بس ایک فکر تھا کہ کاش اللہ راضی ہو جائے. اب یہ ساری باتیں
سننے کے بعد سنانے کے بعد اب ہم سے سوال ہوتا ہے بتاؤ آپ کی تقسیم کیا ہے؟ آپ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ اب کیا سوچتے ہو؟ کیا منزل آپ نے تلاش کی ہے؟ زندگی بڑی مختصر ہے، ریت کے ذرات کو ہاتھ میں لو، قابو کرو، بڑے زور سے قابو نہیں ہوتے، نکلتے جا رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کو کتنا بھی ہم روکیں روک نہیں پاتے، موت کے قریب ہوتی جا رہی، کسی کو نہیں رہنا۔ اب ہمیں آ کر اس موقع پر یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے اتنے بڑے بادشاہ کو دوست بنانا چاہتے ہیں یا اس کی نافرمانی والے راستے پہ چل کر اس کو ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ پوچھ لیں اپنے آپ سے۔ وہ اگر راضی ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ سے پوچھو کیا ہم ناکام ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے۔ وہ راضی ہو جائے یقین جانو یہ دنیا سمر جائے۔ موت موت ہی نہیں ہے پھر تو موت تحفہ ہے، قبر قبر نہیں ہے پھر تو یہ بڑے آرام کی جگہ ہے۔ قیامت حساب کا دن نہیں ہے بلکہ پھر بڑے پروٹوکول کا دن ہے، پھر تو آگے جنت کے انعام ہے، اکرام ہے۔ یقین جانو جب رب راضی ہو جائے، اتنے بڑے بادشاہ کو جنہوں نے راضی کر دیا ان کی دنیا عقبہ سنور گئی، اور وہ بڑے کم فہم ہیں، کم عقل ہیں، جنہوں نے دنیا کی عارضی دولت، عارضی سہولت، عارضی نیندیں، عارضی یہ دنیا کے مزوں کے لیے جو پتہ نہیں کل ختم ہو یا پرسوں ختم ہو، ان کو قریب کر کے اتنے بڑے بادشاہ کو چھوڑ دیا، اس کو اہمیت نہ دی، اس کو بھلا دیا، اس کو ناراض کر دیا۔ ان سے زیادہ یقین جانو اس زمین پر کم فہم ہے ہی نہیں، بے سمجھ ہے ہی نہیں۔ اب آئیں میں اور آپ ان حقائق کو سامنے رکھے تھوڑا غور بچار کریں کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری سانب ہے جو ہم انتہائی احمقی والے فیصلے کر رہے ہیں کہ دنیا کے چند دنوں کے مزے کی وجہ سے اتنے بڑے بادشاہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو آئیے ان تبلیغی پروگراموں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم یہاں جو کٹھے ہوتے ہیں کیا مقصد ہے؟ ہم اللہ رسول کی باتیں سنیں، ایک دوسرے کو سنائیں اور یہاں سے جائیں تو کچھ حاصل کر کے جائیں۔ آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے میں اور آپ ہوش و حواس سے بیٹھ کے اس فیصلے کو لیں جو فیصلہ نبیوں کا تھا، ان کے اصحاب کا تھا، ہمارے میرے اور آپ کے محبوب محمد کریم علیہ السلام کا تھا، سیدنا صدیق اکبر کا تھا، فاروق اعظم کا تھا، سیدنا عثمان و علی کا تھا، حسنین کریمین کا تھا، کبار صحابہ کا، تابعین کا، وقت کے اماموں کا۔ انہوں نے حقائق کو جان کر، اس قرآن و سنت کو جان کر وہ اس نتیجے پر پہنچے زندگی تب ہی زندگی ہے جب اللہ کے حکموں کے مطابق ہو، اس کی رضا اور خوشنودی والی ہو۔ جب یہ زندگی اس روٹین پر آ جائے دنیا آخرت سمر جائے گی۔ تو آؤ ہم وہ فیصلہ کریں اپنے پیشواؤں کا، اپنے سرداروں کا۔ ہم اس پروگرام سے نکل کر جب جائیں تو یہ باتیں نہ رہیں، یہ تقریر نہ رہے، بلکہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے۔ ہم کچھ فیصلے کریں، کچھ اپنے نفع نقصان کا سوچیں۔ دنیا کے تھوڑے نفع نقصان پر ہم ماتھے ٹیک کے سوچنے لگتے پتہ نہیں کیا ہوگا، یا اتنا بڑا نفع ہے، اتنا بڑا نقصان ہے۔ رب کی دوستی بھی سامنے، اللہ کی دشمنی بھی سامنے، رب کی رحمتیں بھی سامنے، اللہ کا قہر و غضب بھی سامنے، اللہ کی جنتیں بھی سامنے، اللہ کا جہنم بھی سامنے۔ اب سوچنا ہے یہاں بڑا فائدہ ہے، بڑا نقصان ہے، یہاں زیادہ ذہن دینے کی ضرورت ہے۔ ہم ان معاملات کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔